ملکہ بخاری صاحب آپ کے اپنے اتحادی کہتے ہیں کہ جی جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تب تک ہم ساتھ ہیں، اور ابھی دیکھیں زبیر صاحب بھی اپنی ان کا ایک آرگومنٹ موجود ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ یہ بات کوئی بھی اگر موومنٹ اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے کہ آپ یہ بات گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو رسپانس ہوگا وہ خالصتاً سیاسی ہوگا، آپ اپنے نمبر سے ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، کوئی اور فیکٹر استعمال نہیں ہوگا جس کا یہ بار بار سہارا لیتی ہے اپوزیشن کہ جی ہم تو اپوزیشن حکومت کو بالکل سمجھتے ہی کچھ نہیں اور ہم کو گرا دیں، لیکن ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، حکومت کے ساتھ وہ طاقت موجود ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیے منیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحادی ہمارے ہیں وہ اپنے منشور کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے ہیں، جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں اس کی تشریح کرنے کہ ہم پابند نہیں ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے ریاست کی بات کی کہ ریاست کے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے سیاسی کارکن، کہ ریاست کے سارے ادارے جو ہیں ان کی سوچ کے اندر یکسوئی ہے، مطلب پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے اوپر، پاکستان کی عوام کو محفوظ رکھنے کے اوپر، اس کو اگر زومانی بنایا جائے، اس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر اگر نیوٹرل ہو جائے نا تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں دیکھیں ان کی ایک وہ چیز پیش کر رہے ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوئی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ آج جب آپ کے ٹاک شو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان کی کسی عدالت کے اندر کوئی ایسا کیس زیر التوا ہے جس کے اندر الیکشن کے اندر دھاندلی کے شواہد پیش کیے گئے ہوں؟ کیا انہوں نے پاکستان کے کسی بھی قانونی ادارے کے پاس گئے ہیں، کسی کورٹ کے پاس گئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غیر آئینی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں؟ یہاں پہ کہا گیا کہ ہماری کوئی جد و جہد نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے تو یہ نہیں ہوتا زبیر صاحب۔ ایک فرد واحد نے 23 سال سے قانون کی بالادستی کی بات کی، سب کو قانون کے سامنے تابع لانے کی بات کی، تحریک چلائی، تو آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جد و جہد نہیں کی، ہم اپنے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں۔ آپ اپنا نمبر گیم پورا کریں، ہم اپنی سیاسی حکمت عملی سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی کاوش اور کوشش آپ کی ہے، آپ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں، آپ آئین اور قانون کی بالادستی میں ہرگز یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے، آپ کی کاوش ہوتی ہے کہ کسی کی نظر کرم ہو جائے۔ ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں، اہم ریاستی ادارے، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو حالات ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ... دیکھیں منیب، یہ ساری گفتگو بے سود ہے۔ پاکستان کی معیشت 5.37% سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کون سے اکنامک اور معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ ہمیں تاریخی 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دے کر گئے تھے، جہاں پہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر کے اوپر چلے گئے تھے، جہاں پہ ایکسپورٹس جو تھیں وہ 25 ارب سے 22 ارب پہ آ گئی تھی، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری شفٹ ہو گئی تھی بنگلہ دیش میں، اس معیشت کی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں۔ آخری بات، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بات کی کہ ایک دن جیل میں رہے اور چلے گئے، اپنے لیڈر کی ترجمانی کرتے ہیں جو جیل کے اندر سے گئے ہیں، پاکستان کے اداروں کو گمراہ کن جھوٹ پر مبنی رپورٹ دے کر اب کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر بیمار ہو رہا ہوں، مجھے تنہائی کا ویسے بہت اچھا ہو، یہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے، آپ کی حکومت کی سچائی ثابت ہو جائے گی اگر آپ انویسٹیگیشن کروا دیں ان رپورٹس کی اور بتائیں جی کہ وہ رپورٹس کہاں سے آئی تھی، کس نے مس لیڈ کیا تھا۔ پوری حکومت کہتی ہے جھوٹی رپورٹ جھوٹی رپورٹ جھوٹی رپورٹ، وہ کسی میں نے نہیں یا کسی اور نے گھڑ کے نہیں دے دی تھی۔ حکومت کے اندر اگر میں تو یہ کہوں گا اتنا دمخم ہے، آپ کرا لیں اس کی انویسٹیگیشن اور بتا دیں فلانے نے جھوٹ بولا تھا۔ میں وضاحت پیش کر دوں، انہوں نے پنجاب کے حکومت کو، میڈیکل بورڈ کو شواہد فراہم کرنے تھے، جو بھی انہوں نے رپورٹس پیش کی وہ تحریری رپورٹس ہیں۔ Before the medical board admitted to a hospital, when the Prime Minister says کہ ہم سے جھوٹ بول کے چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کی حکومت کی انکمپٹنس ہے نا کہ وہ آپ سے جھوٹ بول کے چلے گئے۔ دیکھیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جرم کیا اس کو کٹہرے میں نہ کھڑا کرو۔ سابق وزیر اعظم نے اگر پاکستان کے جرم کیا تو بتائیں وہ کیسے جرم کیا اور کیسے جھوٹ بول کے گئے۔ تو یہ ہمارا جرم تو نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہا تھا تب علیل ہیں اور اب آپ علیل نہیں ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ آپ علیل نہیں ہیں۔ But the Prime Minister doesn't say that، وہ تو کہتے ہیں وہ اس وقت بھی علیل نہیں تھے۔ But زبیر صاحب لاسٹ ورڈ سر، یہ آپ انصار عباسی صاحب کا آرگومنٹ آپ نے سن لیا، اگر جی زبیر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جد و جہد نہیں ہے، وہ سمرز گزارتے تھے وہاں لارڈز میں ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے اور جن کی جائیداد باہر ہو، جن کے گھر باہر ہو، سن تو لینا ملکہ، سن لیں آرگومنٹ سن لیں۔ زبیر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات سن تو لینا ملکہ، تھوڑا سا ریلیکس ہوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو۔ آپ کو بہت ڈراتی ہے انصار عباسی نے، آپ گھبرائیں نہیں، میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لینا، میری بات سن لیں۔
بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ان آل سیریسنس از دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کے لندن میں ہاسپٹل میں ان دا موسٹ کرٹیکل کنڈیشن واپس آئے تھے جیل جانے کے لیے. سو پلیز وہ نہیں گھبراتے ہیں, انہوں نے نہیں میاں والی جیل سے بھاگ گئے تھے کہ چھپ کے یا دیوار ٹاپ کے بھاگ گئے تھے, کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے. میاں نواز شریف از کریڈیٹڈ ود گھر سے عمران خان صاحب پیچھے, میاں نواز شریف کو تو 3 دفعہ حکومت سے نکالا گیا ہے, 3 دفعہ وہ آئے ہیں, 3 دفعہ نکالا گیا ہے, اور ہر دفعہ he has made a comeback and a most stunning comeback. اس دفعہ بھی spectacular comeback کریں گے انشاءاللہ تعالی, آپ تیار رہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کم بیک کریں گے اور دنیا دیکھے گی حالات. اب تو آپ کے اتحادی نے بھی کہہ دیا گھبرائیں نہیں بھائی. بس گھبرانا نہیں, وہ تو خیر کہہ دیا, اور ان کے کہنے کے بعد ہی تو اصل مسئلہ شروع ہوا ہے کہ جب اتحادی کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ گھبرانا نہیں ہے اور ہمارا تعلق نبھانے کے لیے بنایا گیا ہے, تو پھر اپوزیشن کا کیا ہوگا.